کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں اعتکاف پر بات چیت کریں گے، کلام کریں گے، آپ کی کالز کو لیں گے، کیونکہ کل سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو بہت ہی اچھا یہ موقع ہے کہ ہم اعتکاف کے کچھ مسائل، فضیلتیں، اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کرنے والوں کو اور دیگر ناظرین کو انشاءاللہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین کی اہمیت کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ مزید جو ہے وہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے استفسار فرمایا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو اس سے علم دین کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دل کو 3 دن تک علم سے، حکمت کی باتوں سے اگر روک دیا جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل عشر مغفرت جاری ہے، ساری ہے، رمضان کی پرکیف بہاریں ہیں اور اس میں ہمارا یہ سلسلہ پیش خدمت ہے۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے تاکہ ناظرین کو مزید شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی جگہ دھرنا دینا، صحیح، بیٹھ جانا، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان جم کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا سبحان اللہ، میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں، صحیح، اٹھوں گا نہیں۔ تو اعتکاف کا یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں اب اس میں اعتکاف کی مختلف اقسام بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرتا ہے۔ اب ماہ رمضان کا جو اعتکاف ہوگا اس کے اندر یعنی 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے اس کا مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے اس میں وہ کسی بھی وقت مسجد میں جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو اصل مقصد جو اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کروں، صحیح، تو رضائے الہی کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ، مسجد میں، اس کی بارگاہ میں پڑے رہنا کہ جب تک میرا یہ سوال مغفرت، سوال رضامندی، جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک میں نے یہاں سے ٹلنا نہیں ہے۔ تو اس ایک عظیم مقصد کے لیے ایک انسان اعتکاف کرتا ہے، صحیح، اور اعتکاف کے اندر ایک مقصد بھی ہوتا ہے جو عام طور پہ ماہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف کیا جا رہا ہے، اس اعتکاف کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ صحیح، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہل
ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن کا، جس کو ہم عشرہ رحمت کہتے ہیں، صحیح، اس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف اسی شب قدر کی تلاش کے غرض سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، جسے ہم عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ صحیح، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر رب عز و جل کی طرف سے یہ اعلان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، آخری 10 دن جن کو ہم عشرہ جہنم سے آزادی، عشرہ براءت من النار کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس عشرے کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعتکاف فرمایا اور اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، صحیح، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی، یعنی جو اس کی علامات ہوں گی وہ آپ صحیح، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھلا دی گئیں۔ پھر اب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شب قدر کے صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صحیح، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صبح صادق جس رات تھی اس کے اگلے دن جب صبح کی نماز ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اس کی علامت میں کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی فجر جو ہوگی اس میں گیلی مٹی میں سجدہ کروں گا۔ صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس شب یعنی جو 21ویں شب تھی، پہلی جو اعتکاف کی پہلی شب تھی، تو 21ویں شب بہت بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت مبارکہ ٹپکنے لگی۔ صحیح، چنانچہ 21 شب کی صبح کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کے نشان عالی نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے ایک مقصد کی طرف ہمیں اطلاع دی اور اعتکاف فرما کے عملاً اس کو دکھایا بھی کہ شب قدر کی تلاش میں نے پہلے عشرے میں کی، صحیح، پھر دوسرے میں دوسرے کی پھر آخر پھر تیسری مرتبہ جب عشرہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر کی ایک پہچان بتائی گئی کہ شب قدر یہ ہوگی۔ صحیح، تو یہ خواب کا معاملہ تھا اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پہلی شب جو 21ویں شب تھی، اس شب میں بارش ہوئی اور چھت ٹپکنے لگی اور فرش جو مسجد نبوی کا تھا وہ ہمارے یہاں ٹائلز جیسے لگی ہوتی اس طرح کا نہیں تھا، صحیح، تو وہ کچا فرش کچی زمین جس کو کہتے ہیں ہم وہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانیوں کو مٹی کے وہ مبارک ذرے اس کو چوم رہے تھے، امام مبارک پہ بھی وہ ذرے لگے ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ پھر اب یہ ہے کہ اس عشرے میں اب کیا 21، 22، 23، 24 اس طرح 9 یا 10 راتیں جو اس آخری عشرے میں ملتی ہیں، تو اب یہ رات کون سی شب ہوگی، کیا 21ویں یا 22ویں؟ تو اس میں یہ ہے کہ طاق راتیں جو ہیں آخری عشرے کی طاق راتیں مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہو سکتی ہے۔ صحیح، اب اس میں علماء کے پھر مختلف اقوال بھی ہیں، کوئی 27 کی طرف رائے رکھتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شب قدر جو ہے نا وہ ان 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک تاریخ کو ہو سکتی ہے۔ تو اس شب قدر کو پانے کے لیے، اور چونکہ شب قدر کی برکتیں خود قرآن پاک واضح طور پہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ تو یعنی شب قدر میں جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، بمقابلہ ایک آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو 1000 مہینے میں غالباً 80 سال سے کچھ اوپر سال بنتے ہیں، تو گویا ایک آدمی 80 سال تک عبادت کرتا رہے وہ، اور ایک آدمی شب قدر میں عبادت کرتا رہے وہ، ان دونوں کی عبادتیں یکساں نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے شب قدر چونکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو اس میں جو عبادت کی جائے گی وہ بھی عبادت کا مرتبہ مقام وہ دیگر
1000 مہینوں کے پر مشتمل عبادت سے بڑھ کر ہوگا. یہ نوافل وغیرہ کا ٹھیک. مطلب کمپیئر ہے. مدی چینل کے ناظرین، زبردست انداز میں یہ بتایا گیا کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے. اعتکاف کا بنیادی مقصد ہمیں یہ بتایا گیا کہ اعتکاف کرنے والا گویا کہ ایک دھرنا مارتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اب بخشش لے کر ہی میں یہاں سے پلٹوں گا. تو ایک تو یہ بات، اور دوسرا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا اعتکاف کا وہ ہے شب قدر کا حصول، یعنی شب قدر کو پانا. تو یہ دو بنیادی مقصد ہیں اعتکاف کرنے کے. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو اس سال آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی نیتیں کر رہے ہیں، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کے پیش نظر یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ مقصد پیش نظر ہوگا اس کے بعد اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی. آئیے ہم سلسلے میں آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ دینی تھی، تو جسے زکوٰۃ دینی ہے وہ اس نے بھینسیں رکھی ہیں 3-4، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا گھر کا جو خرچہ وغیرہ بھینسوں سے چلتا ہے، کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک اور سوال، میرا رشتہ دار ہے سر، وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی 14,000 تنخواہ ہے اور اس کا گھر کا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے سر، کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. عشاء شبیر حبیب کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی کو روزے میں سخت دانت میں درد ہے، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. زکوٰۃ دینی ہے، جسے دینا چاہتے ہیں اس کی 3 بھینسیں بھی ہیں، بھینسوں کا مالک ہے وہ. ساتھ ہی یہ کہ پھر ایک رشتہ دار ہے جن کی تنخواہ 14,000 روپے ہے، تو کیا ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے؟ 2 ابھی سوال. 3 بھینسیں جو ہیں جن کو یہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، اس کی 3 بھینسیں ہیں. ان 3 بھینسوں کے ذریعے مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ دودھ نکال کے دودھ بیچتا ہے. عموماً بھینسوں کا مصرف تو یہی ہے، ہوتا ہے اب عموماً. اس میں یہ ہے کہ یہ بھینس ایک کمائی کا ذریعہ ہے. صحیح. وہ اصل میں دودھ آتا ہے، دودھ بک جاتا ہے، جو دودھ بکتا ہے اس سے بھینسوں کا چارہ بھی خرید لیتا ہے اور اپنے گھر بار کا جو اخراجات ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان 3 بھینسوں کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. اس کے دیگر اموال کو بھی دیکھنا ہوگا، صرف بھینسوں کو ٹارگٹ نہ بنائیں. آیا اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ وغیرہ میں کچھ اماؤنٹ ہے نہیں، مال تجارت اس کا ہے یا نہیں ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزوں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ 14,000 روپے تنخواہ ہے. اب 14,000 روپے تنخواہ اس وقت جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اس میں غالباً کہ ایک آدمی اپنی فیملی کو 14,000 15,000 روپے میں شاید بمشکل اس کا مہینہ گزارا کرنا ہو، اور اگر کرائے پر رہتا ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. گیس بجلی کا بل الگ اور مکان کا کرایہ الگ. تو یہ ہے کہ یہ کرائے کو اگر دیکھیں گے تو صرف اس کرائے کو نہیں، یعنی جو تنخواہ ہے صرف اس کو نہیں دیکھا جائے گا. صحیح. اس میں ان کی مالیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالفرض 14-15 ہزار روپے تو کما رہا ہے اور اسی سے اپنا گزر اوقات کرتا ہے. لیکن ایک پلاٹ اس نے خریدا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا. صحیح. تو وہ بن جائے گا مال تجارت. اب وہ پلاٹ اگر 1 لاکھ روپے کا ہے تو اس مال تجارت والے ایک پلاٹ پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ زکوٰۃ لینے کے بجائے تو دینے کا ذمہ دار ہو گیا. اور اگر اس نے پلاٹ لیا ہے اپنی رہائش کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اس نے خرید لیا ہے، 1-2 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، ابھی استعمال میں نہیں آ رہا، لیکن وہ پلاٹ اس وقت اس کی حاجت سے زائد ہے. اس وقت جس مکان میں رہ رہا ہے، چاہے وہ کرائے کا مکان ہو، چاہے وہ ذاتی مکان ہو، یہ اس میں رہ رہا ہے، لیکن وہ پلاٹ جو بچوں کے لیے 8-10 سال بعد اس کو وہ بنائے گا، وہاں پر رہائش کرے گا، تو اس وقت تک تو یہ حاجت سے زائد ہے. صحیح. اور اس پلاٹ کی قیمت اگر چاندی کے نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے یہ تقریباً 32-33 ہزار روپے بن رہی ہے، تو اگر اتنی مالیت ہو یا اس سے زیادہ ہو تو یہ شخص و صاحب نصاب ہے. صحیح. یعنی غنی ہے، یعنی صاحب نصاب نہ صحیح، یہ غنی ہے اور غنی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. تو زکوٰۃ دینے کے لیے کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، کس کو نہیں دیں گے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ویب سائٹ پہ بھی ایک پمفلیٹ ہوگا کہ زکوٰۃ کس طرح نکالیں، صحیح. زکوٰۃ کس کو دیں،
تو یہ پمفلیٹ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گا، ورنہ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیۃً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں 8-10 نکات لکھے ہیں کہ جب ہم جس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا ویسے بھی حرام ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اور گناہ سخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں یہ جو ہمارے کالر تھے ان کے دانت میں درد ہو رہا ہے، کیا کریں؟ دانتوں میں درد ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے عام طور پہ جو پھر دوا لگوانی پڑتی ہے یا کوئی انجیکشن سن کرنے کا یا کچھ نہ کچھ، تو اب اس میں یہ ہے کہ انجیکشن لگے گا تو انجیکشن کا اثر یعنی جو مسوڑے میں انجیکشن لگے گا جو اندر چلا گیا اس پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن جب انجیکشن کے کچھ اثرات قطرے ہو سکتے ہیں باہر بھی آ جائیں، جو حلق میں انجیکشن کا جو لکوڈ ہے اس کا ٹیسٹ ذائقہ پورے منہ میں پھیل جائے، یا جو اس میں دوا لگائی جاتی ہے عام طور پہ یہ بلو رنگ کی یا جامنی کلر کی ایک دوا لگائی جاتی ہے روئی کے ذریعے سے، تو وہ دوا بھی ذائقے دار ہوتی ہے، رنگ دار ہوتی ہے، حتیٰ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی دھاگا عام طور پہ درزیوں کی یا کپڑے سلائی کرنے والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دھاگا توڑتے ہیں منہ پہ اور پھر وہ منہ میں کافی حد تک دھاگا ان کے لٹک جاتا ہے، پھر مشین میں دھاگا ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ دھاگا رنگین ہے اور اس کا کلر تھوک میں آ گیا اور وہ رنگین تھوک کسی نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تو پورا وہ لکوڈ روئی کا پھویا بنا کے دانتوں میں مسوڑوں میں لگاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ روزہ ممکن ہے، اگر یہ دوا استعمال کریں گے تو یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ 8-10 گھنٹے یا جتنا بھی دورانیہ یہ یوں گزاریں کہ ایک قطرہ بھی حلق میں نہ جائے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ اگر دانتوں کا درد یا داڑھوں کا درد اس قدر زیادہ ہے کہ تکلیف بڑھ رہی ہے اور دوا لگائے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تکلیف اور بڑھتی چلے جائے گی، نقصان ہوگا، تو پھر ان کو روزہ توڑنے کی کوئی رخصت مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ معاملہ ہے تو از خود ایسا نہ کریں، پہلے دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، کیونکہ روزہ توڑنا یہ ایک عمل ہے اور اپنی عبادتوں کو باطل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے ضرورتاً اس روزہ توڑا جا سکتا ہے، تو یہ پوچھنا ہوگا، رابطہ کر لیں کہ ایسی ایسی کنڈیشن ہے اب برداشت نہیں ہو رہا، تو دوا لگے گی تو افاقہ ہو جائے گا، تو پھر روزہ توڑنے کی صورت ہوگی، لیکن پہلے رہنمائی لے لینا بہتر ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، بعض اوقات یہی ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو روزہ توڑنے کے حوالے سے رخصت مل سکتی ہے، تو فقط لوگ اتنا ہی سن لیتے ہیں اور پھر روزہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دارالفتہ فون کر کے ساری کنڈیشن کو بیان کرے، اس کے بعد جو حکم ملے اس پر عمل کرے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جز سن لیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر پھر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا تو ہم کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب نے بتایا تھا، تو اس میں مفتی صاحب کا نام تو ہم شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ پوری جو بات تھی جو اول آخر تھا وہ ہم حذف کر دیتے ہیں، اسے چھپا دیتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی بیماری کی کوئی ایسی کنڈیشن ہو جائے تو دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے آپ اپنی کنڈیشن کو بیان کریں، اس کے بعد جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے۔ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعتکاف کرنے والا 10 دن اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مروجہ جو انداز نظر آتا ہے اس میں کافی کمزوریاں نظر آتی ہیں، تو اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ کیوں گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں، اپنی کام کی چھٹیاں لیتے ہیں؟ یہ تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے نا کہ 10 دن تک آپ کام پہ نہیں جا رہے، کام پہ نہ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی 10 دن کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی، آپ نے ایک جوش جذبے کے تحت آئے ہیں، تو اب اسی طرح آپ کے اوپر ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کام کاج کرنے ہوتے ہیں، آپ وہ بھی اب سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر مسجد میں آ گئے ہیں، تو اب چونکہ جیسے شروع میں کہا گیا کہ اعتکاف کرنے کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے، شب قدر کو حاصل کرنا ہے اور شب قدر حاصل کر کے اپنی مغفرت کروانا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اب اس مقصد کو لے کر ایک بندہ اعتکاف میں آیا، آنے کے بعد اب پھر وہی دوستانہ ماحول بنایا اور دوستیاں لگوائیں اور اس طرح آپس میں بس بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہنسی مذاق، موبائل کا استعمال اور اسی کے اندر بس اپنا سارا وقت گزار رہے ہیں، تو گویا کبھی ایسا بعض معتکفین کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے شاید اس مقصد سے بہت دور ہے، اس مقصد کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
بس یہ آپس میں ایسا لگتا ہے بعض معتکفین کو دیکھ کے کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ریفریشمنٹ ہونے کے لیے آئے ہیں، یا اعتکاف میں بیٹھیں گے تھوڑا فریش ہو جائیں گے، کام دھندے سے تھک گئے، اب اعتکاف میں بیٹھیں گے تھوڑا فریش ہو جائیں گے، کوئی دھندا نہیں ہوگا، کوئی کام کاج نہیں ہوگا. تو اصل جو مقصود ہے اس کو اگر ہم ٹارگٹ بنا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کرنے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، تو بس اوقات کسی چیز کی فضیلت کو ہم سامنے رکھیں تو اس فضیلت کو سامنے رکھ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنے میں ہمیں لطف آتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت میں جو بیان فرمایا، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اب اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دن کا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. خندق کیا ہوتی ہے؟ گڑھا، یعنی 2 ادھر آپ کھڑے ہیں ادھر میں کھڑا ہوں، بیچ میں ایک گہرا گڑھا ہے تو اس کو کہیں گے خندق. اب میں آپ تک جاؤں، یہ جانے کے لیے اتنی بڑی خندق کیسے پار کروں؟ تو گویا میں آپ کے پاس نہیں جا سکوں گا، تو خندق کے لیے تو میں پل بناؤں گا، کچھ کروں گا. تو اسی طریقے سے جب معتکف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور 3 خندقوں میں سے ہر خندق کا جو فاصلہ ہے، یعنی جن کا فاصلہ خندقوں کا وہ مشرق و مغرب جتنا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے کہ مشرق کہاں مغرب کہاں، بندہ چلتا رہے مشرق سے مغرب تک پہنچ نہیں پائے گا اور مر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جہاز کے ذریعے سفر ہوگا، اس طرح بھی پوری دنیا کا راؤنڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جہاز پہ سفر کرنے والے اس کو بھی پتہ ہے کہ کتنا لمبا سفر اس نے طے کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ مشرق تا مغرب اتنا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا، یہ اس کے لیے کہ روایت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرے. اب مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اب معتکف کو ایک فائدہ یہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ ایک تو بہت سارے وہ گناہ جو اعتکاف سے باہر اس سے پہلے اپنے گھر میں ادھر ادھر آتے جاتے وہ کر لیا کرتا تھا، اب چونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں عموماً بد نگاہی کے مواقع اس کو میسر نہیں آئیں گے. اسی طرح مسجد کے اندر بہت سارے گانے سننا، فلمیں دیکھنا، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا تو امید ہے کہ یہ بھی استعمال اس میں فرق پڑے گا. تو جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی گناہ سے بھی رک جاتا ہے. پھر مزید یہ کہ جو نیکیاں وہ کرتا تھا اور نیکیاں کر سکتا تھا پہلے، اب اعتکاف میں بیٹھ کر وہ نیکیاں ہو سکتا ہے نہ کر پائے. مثال کے طور پہ ایک شخص کی عادت تھی کہ ہر جمعے کو وہ اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرتا تھا، اس کا یہ معمول تھا، اس نے یہ احترام والدین کی نیت سے اصالہ ثواب کرتا تھا وہاں جا کے، لیکن اب وہ نہیں کر پائے گا. اسی طرح اس کی عادت تھی کہ وہ ہر جمعے کو اگر والدین زندہ ہیں تو یہ ہر جمعے کو والدین سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، ملنے جایا کرتا تھا، یا صلہ رحمی کے طور پہ بہن بھائیوں کے گھر جایا کرتا تھا. اب یہ اچھی باتیں ہیں، عبادت کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی بنا پہ نہ وہ قبرستان جا سکے گا، نہ میل ملاپ کے لیے والدین کی خدمت میں پیش ہو سکے گا. تو اب وہ کام کے جو اعتکاف کے دنوں میں یہ نیکی کے نہیں کر پا رہا، تو آیا وہ جو پچھلے دن تھے اس میں ثواب کما لیا کرتا تھا، اب وہ ثواب کے موقع نہیں مل رہے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں روایت میں فرمایا گیا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ہوا یعکف الذنوب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ معتکف اعتکاف سے پہلے عام دنوں میں جو گناہ کرتا تھا، اعتکاف کی برکت سے ان گناہوں میں کافی حد تک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جس طرح وہ نیکیاں کرتا تھا اب وہ اعتکاف کی بنا پہ نہیں کر پا رہا، لیکن چونکہ اعتکاف نے اس کو ان نیکیوں سے روکا ہے، ورنہ تو یہ حسب معمول ان نیکیوں کو عمل میں لاتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیاں چونکہ مسجد سے باہر کی ہو سکتی ہیں، مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی، تو وہ نیکیاں گویا اگرچہ نہیں کر پا رہا لیکن نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں.
تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ من اعتکف فی رمضان کان کا حجتین و عمرتین. سبحان اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، یعنی جو 10 دن کا عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ کیا، وہ ایسے ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی برکت ہے معتکفین کے لیے. اس مقصد کو حاصل کریں کہ حج عمرہ میں نہیں کر پا رہا، پیسے نہیں ہیں، زیادہ سفر نہیں ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں 1 نہیں 2 حج، 1 نہیں 2 عمروں کا آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب معتکف کو مل رہا ہے. اب یہ نیت بھی لے کے آئیں کہ میں رضا الہی کے ساتھ کروں گا. اور اعتکاف کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان مغفرت نشان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جامع صغیر کی روایت ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی فضیلتیں ہیں، مغفرتیں ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے. لیکن وہی بات کہ یہی مقصد پیش نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں اعتکاف کر رہا ہوں، یہ سارے فضائل اس کے ذہن میں ہوں گے اور یوں وہ اعتکاف کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور پائے گا. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آخر میں ہم 2 کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں سعودی عرب میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں، گیٹ کے اوپر میری ڈیوٹی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کا وقت ہو گیا تو میں جمعہ کیسے ادا کروں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں وضو زیادہ دیر تک میرا نہیں رہتا، مجھے گیس کی بیماری ہے، زیادہ دیر تک وضو نہیں رہتا، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آیا کیا وضو ٹوٹ جانے کے بعد میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ مال مویشی کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی کرو. انشاءاللہ. اگلی کال. کہ آج کل ایک ہی محلے میں قریب کئی مساجد ہوتی ہیں، تو اس صورت میں اگر کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو کیا دوسری مساجد کا اعتکاف اس مسجد کے نمازیوں کو کفایت کرے گا یا وہ سب گناہ گار ہوں گے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو پہلا سوال ان کا تھا کہ جمعے یہ ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی کچھ گیٹ کیپر گیٹ کیپر ہے. دیکھیں جمعے کی نماز تو ایک مسلمان پہ فرض ہے، جو اس کے شرائط اس پہ پائے جاتے ہوں، یہ مقیم بھی ہوں، صحیح ہوں، تندرست ہوں، یعنی نابینا نہ ہوں، اس طرح اپاہج نہ ہوں، مرد ہیں، تو شرائط پائے جانے کی صورت میں پھر جس جگہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ جگہ شہر بھی ہو، کوئی گاؤں نہ ہو تو شہر ہے، تو ان صورتوں میں جب شرائط پائے جا رہے ہیں جمعے کے وجوب کے فرض ہونے کے، تو جمعہ ہی پڑھنا فرض ہوگا. اگر جمعہ چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ان کو جمعہ پڑھنا ہے. اب اس کی کوئی نہ کوئی صورت بنائیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 گیٹ کیپر ہوتے ہیں، تو ایک پڑھنے چلا گیا، دوسرا پڑھنے کے لیے بعد میں دوسری مسجد میں چلا گیا. مطلب اس طرح کی کوئی صورت ان کو بنانی پڑے گی. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہ اپنی اس ڈیوٹی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اگر ان کو ڈیوٹی کی طرف سے جمعہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی ڈیوٹی کرنا ہی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، جبکہ ان کے اوپر شرائط پائے جانے کی صورت میں جمعہ فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وضو نہیں رہتا ان کا. اب وضو نہیں رہتا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے ان کو کسی ماہر طبیب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ گیسٹرک پرابلم ہے، ادویات کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے، تو اس کا علاج کریں. رہا یہ کہ جب تک گیسٹرک پرابلم ہے اور وضو ٹوٹتا رہے گا جس کے باعث، تو ان کو ہر وقت نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، سوائے اس کے کہ ان کی یہ کنڈیشن ری خارج ہونے کی یہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ معذور شرعی کی صورت بن جائے. صحیح. ٹھیک. مال مویشی پہ زکوٰۃ ہے؟ مال بھی کا مویشی بھی کا؟ مویشی، اب یہ مال مویشی سے مراد ایک ہی چیز لے رہے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں. اب یہ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ کی صورت بنتی ہے. اگر کسی نے جانور اس لیے خریدیں کہ ان کو بیچے گا تو وہ جانور مال تجارت بن گئے. اب مال تجارت میں جتنی ان کی مالیت ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ مالیت کے ہیں تو اس صورت میں ان پر شرائط پائے جانے کی صورت میں، سال پورا ہونے کی صورت میں زکوٰۃ بھی
لازم ہوگی. ورنہ مویشیوں سے مراد ایک ہوتے ہیں کہ چرائی کے جانور، وہ مقصد انسان کا اس نے خریدا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بیچے گا، وہ ویسے جانور پالنے کے لوگ ہوتے ہیں، تو جانوروں کی نسلیں بڑھتی چلے جاتی ہیں. اب اس طرح اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 40 بکریاں ہیں یا 30 گائے ہیں یا 5 اونٹ ہیں، اور یہ سال کا اکثر حصہ یہ زمین پہ خود بخود جو اگی ہوئی گھاسیں ہوتی ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو کھا پی کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، تو پھر ان صورتوں میں ہر سال 40 بکریوں پر 1 بکری، اسی طرح 30 گایوں پر 1 بکری اور 5 اونٹوں پر 1 بکری، اس کو چرائی کے جانور کہا جاتا ہے. تو ان کی اپنے ایک شرائط ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑا اہم سوال تھا کیونکہ اعتکاف شروع ہو رہے ہیں، قریب مسجدیں ہیں لیکن ان مسجدوں میں معتکف نہیں ہے، اعتکاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا دور کی کسی مسجد میں اعتکاف کرنے والا موجود ہے، تو کیا محلے پر ہوگا، کیا شرعاً کیا؟ اس پہ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ مزید چل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. اعتکاف کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، کل سے اعتکاف شروع بھی ہو رہا ہے اور ہمارا یہ سلسلہ عصر سے پہلے ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے اس سلسلے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بآسانی مسجد پہنچ کر اپنا اعتکاف شروع بھی کر سکتے ہیں. تو کل مزید انشاءاللہ تعالی اس پر ہم شرعی مسائل اس پر کلام کریں گے، کیونکہ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں. اب مسجد میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، عین مسجد، فنائی مسجد اور خارج مسجد. تو اس باؤنڈری میں یہ جو مسجد ہے، عین مسجد وغیرہ، انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے کل. تو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کل بھی سلسلہ ضرور دیکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. مدینہ آنے والا ہے، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. ہم پہنچے ہیں بیر روحا پر، وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ بصرا کے محلات کو دیکھ لیں گے. ہجرت کے سفر کا ہمارا بریک ہے، یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں. یہاں چائے نعنا کہتے ہیں پودینے کو، اور دنیا کا بہترین پودینہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. یہ صرف کیا کرے، پتی ڈالے گرم پانی میں اور نعنا ڈال لیں. ایک واقعہ ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ سید الشہداء پر. اوش شریف جا کے انہوں نے غسل تراب کیا اور وہاں لوٹیں لگائیں اور نعت خوانی کی. اب روڈ پہ ہماری حالت ایسی، کپڑے سارے مٹی مٹی. تھوڑی دیر ہوئی، ایک زبردست گاڑی والا آ کے رکا، نہ کوئی کرائے کی بات کی، اسے بٹھا دیا. کہتا ہے آپ سب کی حاضری مقبول ہو گئی ہے. کہ میں سویا ہوا تھا گھر پہ اور مجھے خواب میں کوئی بزرگ آئے، بڑے نورانی چہرے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یا مصطفیٰ ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ
شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے
عطا ہو، سنت کی پیروی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج سے روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على حي على الصلاة
على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رمضان on مکتبۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مصعب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو یہ شبینہ ہے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شبینے کے معاملات بھی ہم سنتے ہیں رمضان مبارک کی، اس میں آواز آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا شبینہ ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں شبینہ ہو رہا ہے، فلاں مقام پر شبینہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ شبینہ ہے کیا، پھر یہ رمضان شریف میں ہی کیوں اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور پھر یہ اس میں کیا آداب ہیں اور کون سے وہ عموماً وہ مسٹیکس ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے کہ جس کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی اس عبادت کو جو شوق ہے ہمارے دل میں اس کا ہم خیال بھی کر لیں. تراویح جو 30 روزوں پر ہے 20-20 رکعتیں کرنی ہے اور عام طور پہ ایک ختم قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی سستی کاہلی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے. ٹھیک. شبینہ بھی ہے. شبینہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو
تراویح میں جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں، جی جی، شب قدر کو پانے کے لیے ان میں جاگا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، تو طاق راتوں میں کسی ایک رات میں جی جی جو تراویح پڑھی جائے گی طاق راتوں میں، مثلا 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب کی جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، اس کو بھی شبینہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا جہاں ہوتا ہوگا، آج کل تو ایسا کم ہوتا ہے اس لیے کہ عام طور پہ ختم قرآن 27ویں میں ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ ایک تو یہ صورت تھی کہ تراویح کے اندر جو ہے وہ ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرنا، صحیح۔ تو اس کا جو یوں بھی ہوتا ہے سب کہ آخری عشرے کے اندر جو ہے نا وہ 3 پارے کر کے یا اس طرح سے ترکیب بنا کر ایک شبینے کی نا کئی قسمیں شبینہ ویسے تو کہیں گے ایک رات میں جو کام کیا جائے صحیح، ایک ہی شب کے اندر وہ شبینہ ہو جائے گا، اصل تو ایک رات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ 3 دن کا بھی شبینہ ہو جاتا ہوگا۔ جی جی۔ پھر ایک یہ ہے کہ تراویح کے اندر ایک رات کی تراویح میں پورا ختم قرآن کریں، اس کو بھی شبینہ کہتے ہیں۔ ایک صورت آپ نے وہ بتائی کہ طاق راتوں میں علیحدہ سے تراویح کے علاوہ ختم قرآن کے لیے وہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنا وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دن میں بھی کرے گا تو وہ ناجائز گناہ والی بات نہیں ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، ٹھیک، اور جلیل القدر ائمہ سے ثابت ہے، ایک دن میں ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا۔ ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام، جی جی، وہ بڑے عابد و زاہد تھے، ماشاءاللہ، 45 برس تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، سبحان اللہ، اور آپ کے بارے میں ہے کہ 30 سال تک جی جی آپ نے ایک رکعت میں رات میں قرآن پاک ختم کیا، 30 سال تک ہر رات ایک رکعت میں ختم قرآن کیا، سبحان اللہ۔ دیکھیں عبادت کا زہد کا عالم کیا، ماشاءاللہ۔ تو ایک رکعت میں بھی ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں اگر ختم قرآن کیا جائے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، بزرگوں سے اس کا ثابت ہے۔ لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے جو غور و فکر جو کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جنہیں عربی آتی ہے، اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھیں، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے کہ 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے نہیں، صحیح، تو علماء نے فرمایا 3 دن سے کم کے اندر جلدی قرآن پڑھیں گے، غور و خوض کر ہی نہیں سکیں گے، ٹھیک، اور انہیں عربی آتی بھی ہے، تو اس اعتبار سے انہیں 3 دن میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں چونکہ اکثر کو عربی نہیں آتی، ٹھیک، تو وہ غور و خوض کرنے والی صورت تو نہیں ہوتی، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنا بزرگوں سے ثابت ہے، اس لیے فی نفسی تو یہ ہے کہ ایک دن میں قاری جو حافظ ہے وہ درست قرآن پڑھتا ہے، نمازی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جی جی اس شبینے کو ادا کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے، اس کو گناہ یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس میں خرابی زیادہ یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں تراویحوں میں یا تراویح کے علاوہ جماعت کی صورت میں جب وہ ختم قرآن ہوتا ہے تو چونکہ دیر بہت ہو جاتی ہے، تراویح عام طور پہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے جس کے اندر 1 سوا 12 پڑھا جاتا ہے، تو ایک ہی رات میں جب پورا ختم قرآن ہوگا تو کتنے گھنٹے میں ہوگا؟ صحیح، 4 5 6 گھنٹے تو لگیں گے، صحیح، تو اس کے اندر تھوڑا وقفہ تو ہوگا اپنے وقت کے اوپر، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے جیسا کہ بہار شہید میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جناب چائے پی رہا ہے، جہاں دیہاتوں میں اس طرح کا رواج ہوتا ہے، کوئی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چوپال لگا ہوا ہے، جب دیکھا انہوں نے کہ ابھی آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب رکوع کا ٹائم آیا، فوراً رکوع میں چلے گئے۔ تو اس طرح کا اہتمام کرنا نا کہ جو بالکل غیر سنجیدگی کے ساتھ آداب کی رعایت کے بغیر، اس لیے اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو جہاں صحیح اہتمام ہو اور صحیح طرح پڑھا جائے اور نماز بھی صحیح پڑھیں تو وہاں اس کی گنجائش ہے، اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ تراویح تو ہے ہی سنت، اس کی تو جماعت ہوتی ہے۔ اب عام طور پر نفل نمازوں کی جماعت کی صورت میں بھی شبینہ ہوتا ہے، اس کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں عام طور پر مساجد میں، اس میں بھی لوگوں کو تھوڑے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے وہ ہیں، یعنی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نماز جائز ہی نہیں ہے جناب، نوافل کی جماعت، کوئی کہتا ہے بالکل سخت مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اب جو شبینے کی صورت میں نوافل کی جماعت ہوتی ہے یا صلاۃ التسبیح کی صورت میں، وہ مسئلہ بھی ضروری ہے، اس لیے اس کا حکم بھی یہ یاد رکھ لیں کہ نوافل کی جماعت تداعی کے ساتھ 3 سے زیادہ اگر مقتدی امام کے علاوہ اہتمام کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، تو اس کو فقہاء کرام نے مکروہ تو لکھا ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا، گناہ نہیں ہے، ٹھیک، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ بعض جو مشائخ ہیں اور اہل اللہ میں سے ان کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ نوافل کی جماعت کیا کرتے تھے، اچھی راتوں میں، بڑی راتوں کے اندر۔ تیسرا یہ کہ جو فقہاء کرام ہیں
وہ چونکہ لوگوں کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں کی عبادت میں رغبت کو بھی دیکھتے ہیں، اور دین کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی رغبت عبادت کی طرف ہونی چاہیے، عام لوگوں کی نہیں ہے۔ اب اگر عام لوگ یہ پڑھتے ہیں نمازیں، صلاۃ التسبیح بھی باجماعت پڑھتے ہیں، یا جو ہے شبینے کی صورت میں، جبکہ وہ بالکل درست طریقے سے ادا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ جو پڑھتے ہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں سختی، یہ والی سختی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ نہیں ہے، صحیح ہے، مشائخ سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور فقہی اعتبار سے جو قول ہے مکروہ کا، وہ کراہت تنزیہی کا ہے، ٹھیک، اور اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اگر اس مکروہ تنزیہ یا خلاف اولا کی صورت میں بھی وہ کرنے والے کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو عوام کو اس کار خیر سے، عمل خیر سے، عبادت سے روکا نہیں جائے گا، ٹھیک، تو اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب نگاہ کرتے ہیں آسمان کی جانب تو ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پہ تارے ہی تارے۔ اگر یہی تارہ ہمیں خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ رات کے وقت ہمیں نظر آتا ہے، اور بے شمار ستارے ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، خوبصورتی کا بھی باعث ہیں، ٹھیک، اور بہت کچھ اس کے بارے میں معلومات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ خواب کے اندر ان تاروں کو دیکھنا معزز شخص کی علامت ہوتی ہے، بادشاہ کی بھی یہ علامت بیان کی جاتی ہے، اسی طرح کسی بھی صاحب منصب شخص پر بھی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو خواب کے اندر تارے کا دیکھنا یہ معزز شخص کی علامت ہے۔ بھئی خواب میں اگر نظر آئے تارہ تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے۔ اچھا، یہ جو ستارے ہیں یہ تو آسمان پہ جگمگا رہے ہیں، وہ شعر بھی ہے نا کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، آسمان پہ تارے روشن ہیں، کتنے سارے تارے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہی روشن روشن ستارے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اتر آئیں اور وہ اپنے گھر میں ان ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جی بالکل، خواب کے اندر ستاروں کو اپنے گھر میں دیکھنا اور وہ روشن ہوں، اس کا دیکھنا کسی رئیس مالدار شخص کی علامت ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ مال و منفعت حاصل کرے گا، اس کا کسی رئیس شخص کے ساتھ واسطہ پڑے گا، تو اس اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ خواب بھی اچھا ہے۔ اچھا، ستاروں کی بات ہو رہی ہے، آسمان پہ بے شمار ستارے ہی ستارے، ستارے ستارے۔ ویسے یوں بھی ہے کہ شہر میں ستارے کم ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جائیں تو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے حضرت؟ اصل میں یہ ستارے جتنے ہیں وہ تو اتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شہروں میں روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کم نظر آتے ہیں، دیہاتوں کے اندر روشنیاں کم ہوتی ہیں تو آسمان ڈارک ہوتا ہے تو وہ زیادہ تعداد کے اندر نظر آتے ہیں۔ اچھا، آسمان پہ بہت سارے ستارے جو ہے یہ جگمگا رہے ہیں، اب یہی منظر خواب میں نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے ستارے ہی ستارے ہوں، تو ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، گھر کے اندر بہت سارے ستاروں کا دیکھنا یہ کثیر الاولاد ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، تو یہ بھی اچھی تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اضافہ فرمائے، کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اسد بھائی، یہ بات معلوم کرانا ہے، 7 سیارے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہی 7 سیارے خواب میں نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، 7 سیارے جو مشہور ہیں، ویسے تو سیارے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن مشہور 7 سیارے ہیں، تو اگر کوئی شخص خواب میں ان 7 کو دیکھتا ہے تو یہ تجارت، صنعت کی علامت ہے، اسے کاروبار کے اندر نفع ملنے کی علامت ہے، اور اسی طرح جو علم کا شغل رکھتا ہو تو اس کے لیے کثیر العلم ہونے کی علامت ہے، جو صاحب منصب ہو تو اس کے لیے سلطنت اور وجاہت کی یہ دلیل ہے، تو 7 سیاروں کا ایک ساتھ دیکھنا یہ بھی اچھا ہے۔ چلیں جی، ستاروں کی تعبیر تو بڑی پیاری آ رہی ہے، زمین میں دیکھیں، آسمان پہ دیکھیں، گھر میں دیکھیں، تعبیر اچھی ہے۔ اچھا، آسمان کی طرف نگاہ کیجئے اسد بھائی، یہ آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیا بات، تاروں سے جگمگا رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا، کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ آسمان پہ نگاہ ہے لیکن تارے نہیں ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیری اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان تو موجود ہے لیکن ستارے غائب ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مالدار ہے تو فقیر ہو جائے گا، یعنی مالداری اس سے دور ہو جائے گی، غربت چھا جائے گی، اور اگر وہ کوئی فقیر ہے، ویسے ہی ایک مفلس شخص ہے،
تو یہ اس کی ہلاکت اور موت کی دلیل ہے۔ تو ستاروں کا آسمان سے غائب ہو جانا یہ تعبیری اعتبار سے خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ مائکرو ویو کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ، فضول خرچی کے سائیڈ ایفیکٹ، جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ۔ دنیا میں سالانہ حادثات کا جو فگر ہے نا وہ کم و بیش 13 لاکھ کے قریب ہے۔ چینی والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ جو نقصان دینے والی شے ہے ہم اسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ بے احتیاطی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں، کمزور دل والے تو کم از کم نہ دیکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگہداشت کا پراپر علم سیکھیں۔ اللہ نہ کرے یہ آنکھوں سے معذور ہو جائے، کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو، کیونکہ بچہ جب زینے سے گرتا ہے نا تو اللہ اللہ اللہ۔ اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آپ کی زوجہ حضرت سارہ کی یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک ایسا سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں کہ جہاں بے آب و گیا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے ایک ہی بیٹے، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں، بڑی التجاؤں سے جو بیٹا ملا ہے، اسے لے کر اس بے آب و گیا میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس جگہ آئے جہاں آج مکہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، بلکہ دور دور تک آبادی کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ایک توشہ دان میں کچھ کھجورے، ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے فریاد کی اور ان کو یہ سب چیزیں دی اور خود روانہ ہو گئے۔ بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو اس میدان میں چھوڑا، کچھ کھجوریں دیں، ایک مشک میں پانی دیا اور خود روانہ ہو گئے۔ اب حضرت حاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں کا نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی انسان ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار آپ نے حضرت ابراہیم کو پکارا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت حاجرہ نے کیا سوال کیا؟ آپ نے کہا صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ہمیں اللہ عز و جل کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں تک تو کھجوریں چلتی رہیں، پانی چلتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک پہاڑ جس کو اب ہم صفا کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی جاتی۔ جب ایسی جگہ آئی کہ وہاں آڑ ہو گئی، بیٹا نظر نہ آتا تو دوڑنے لگی۔ وہ تھوڑا سا حصہ تھا، پھر آگے چلتے چلتے مروہ تک پہنچی، پانی نہ ملا۔ واپس آئیں، جہاں پر آڑ ہو جاتا اس جگہ پھر دوڑتی، پھر نارمل چال چلتی رہیں، پھر صفا آ گیا۔
7 بار یہ چکر لگائے، اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئی، آپ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی رگڑ سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ بڑی خوش بھی ہوئیں، اور پانی جب تیزی سے بہنے لگا آپ نے کہا اے ماں زمزم، اے پانی رک رک، اور یہی اس پانی کا، اس کنویں کا نام بن گیا جو آج رہتی دنیا میں تبرک کے طور پر دنیا بھر کے حاجی صاحبان اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب یہ چشمہ شروع ہوا تو اب پانی آیا، کچھ لوگ وہاں پر آ کر رکنا شروع ہوئے، اور آہستہ 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 مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی سے گزارا ہونے لگا۔ اب قبیلے آئے، ان قبیلوں نے وہاں پر رفتہ رفتہ یہاں پر رکنا شروع کیا، آبادی بڑھتی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ مکرمہ کے باشندوں کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعا اللہ کے نبی نے کی، اور یہ دعاؤں میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگی کہ کچھ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور دوسرے دعا کا حصہ یہ تھا کہ کچھ پھل عطا فرما۔ مائل دنیا کیسی ہوئی کہ آج بڑے بڑے ایئرپورٹس بن گئے، وہاں پر لاکھوں لاکھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ویزا کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جس کی ایک بار حاضری ہو جائے اس کا جی نہیں بھرتا، پھر حاضری کو تڑپتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا دوسری کیسی قبول ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بظاہر باغات اور بہت بڑے کھیت نہیں ہیں، مگر دنیا کا کون سا پھل ہے، کون سا میوہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نہیں ملتا۔ جو مکہ مکرمہ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ شہر لاکھوں لاکھ مہمانوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، زائرین اس شہر میں جاتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کھانے کی قلت ہو گئی ہو، قحط پڑ گیا ہو۔ مکہ مکرمہ ایسے ہی شاد و آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا۔ ہمارا پیارا شہر، ہمارا پیارا مکہ مکرمہ اس طرح آباد ہوا، اور آج وہ کس طرح مرجع خلائق ہے۔ وہ گفتگو جو توجہ طلب ہو، جو بات جاننے والی ہے اور ضروری ہے اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، تو اسے جاننا چاہیے۔ ادھورے علم سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور اس سے پھر بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ جس میں ہو دین سے جڑ جانے کی رغبت۔ مسلمان کے لیے عقل اور جو دانش ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کتنا اس کو فالو کرے گا؟ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جی جی سب نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کریم میں ہے الا ابلیس ابا واستکبر، سوائے ابلیس شیطان کے، اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا۔ کیا تراویح جو ہے یہ خالصتاً مردانہ عبادت ہے، یا اسلامی بہنیں بھی تراویح پڑھیں گی؟ عمومی تاثر تو شاید یہی پایا جاتا ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے نا کہ مرد پڑھیں گے تراویح۔ تراویح مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، رمضان کی دولت مجھے ملی، میں سے کیا حاصل کروں، ریٹرن کیا ہے میرا؟ عبادت کرے، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، سارے نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کہ میری عبادت پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے سلسلہ علم و حکمت کی باتیں۔ ایپلیکیشن مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذل العالی کیجیے اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ مفتی قاسم اتاری ایپلیکیشن، جس میں ہے موجود 40 سے زائد علمی و تحقیقی مفتی قاسم اتاری کے سلسلے اور پرتاثیر سیر حاصل سنتوں بھرے بیانات، جس سے بڑھے گی آپ کی علمی تشنگی۔ تو ابھی وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawatislami.net اور انسٹال کیجیے مفتی قاسم اتاری ایپلیکیشن۔ مین مینیو: نمبر 1 فیضان علم، نمبر 2 فیضان اسلام، نمبر 3 فیضان قرآن، نمبر 4 فیضان ریاض الصالحین، نمبر 5 مدنی گلدستے، نمبر 6 شان حبیب الرحمان۔ فیضان علم مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذل العالی کے سلسلے میں بیانات کو کیٹیگری کے حساب سے دیکھنے کی سہولت، مزار سرچ ریزلٹ، مزارات پر جانا کیسا، ایپلیکیشن میں مواد کو تلاش یعنی سرچ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، ویڈیو کو آن لائن دیکھنے کی سہولت، ویڈیو کو اپنے
اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت، ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو شیئر کرنے کی سہولت، ایک ہی کیٹیگری میں رہتے ہوئے دوسری ویڈیو پر بآسانی جانے کی سہولت۔ اس موبائل ایپلیکیشن کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو بآسانی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایپلیکیشن کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز دینے کی بھی سہولت ہے۔ دعوت اسلامی کی مزید موبائل ایپلیکیشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا۔ کوے سے کیسے سیکھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آئیے بتاتا کہ قابیل نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے چونچے مار مار کے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو پتہ چل گیا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ دنیا بھر سے اسلامی بھائی اپنی پریشانیوں اور بیماریوں کی کارڈ کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود کارڈ کی سروس پر اپنا مسئلہ ٹائپ کر کے مجلس کو بھیجتے ہیں اور مجلس کی طرف سے ہر ایک کی روزانہ ہی کارڈ کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ہر طرح کی بیماری، پریشانی، گھریلو ناچاقی، مقدمہ، جنات، جادو، کاروباری بندش، نظر بد، انسان کاغذات یا مال کی چوری یا گمشدگی میں الغرض ہر جائز کام کے لیے کروایا جا سکتا ہے۔ آئیے ویب سائٹ کے ذریعے کارڈ سروس کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net کے مین مینیو سے روحانی علاج سلیکٹ کیجیے۔ روحانی علاج کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہاتھوں ہاتھ کارڈ سلیکٹ کیجیے۔ آپ کے سامنے ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا فارم ظاہر ہوگا۔ اس فارم میں اپنا ای میل ایڈریس جس پر آپ کو رپلائی کیا جائے گا، آپ کا یوزر نیم، مریض یا پریشان حال کا نام، ان کی والدہ کا نام ٹائپ کیجیے، پھر پرابلم کی فیلڈ سے اپنا مسئلہ سلیکٹ کیجیے۔ اگر آپ کا مسئلہ اس لسٹ میں نہیں تو اف ناٹ ان دا لسٹ سلیکٹ کر کے نیچے دیے ہوئے باکس میں اپنے مسئلے کی وضاحت فرما دیجیے۔ آخر میں سیکیورٹی کوڈ ڈال کر سبمٹ پر کلک کیجیے۔ آپ کی ریکویسٹ سکسیسفلی پوسٹ ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل، دنیا بھر میں لوگوں کی اصلاح اور سنتوں کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مدرسۃ المدینہ کے شعبے تجوید و قرات و مدرس کورس کے زیر انتظام 7 شوال المکرم 1436 سینہ ہجری سے پاکستان کے مختلف مقامات پر قاعدہ ناظرہ 7 ماہ مقیم کورس میں نئے داخلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی ان مقامات اور موبائل نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ کورنگی نمبر 4 رضا مسجد باب المدینہ کراچی، رابطہ 0310 7755 فیضان مدینہ چکسواری میرپور کشمیر، رابطہ 0310 7129149 فیضان مدینہ گلبرگ پشاور، رابطہ 0311 9853 اسلام پورہ اندرون ورک شاپ شفقت زرعی انڈسٹری گلزار طیبہ سرگودا، رابطہ 0313 0127 519 فیضان مدینہ شیخو پورہ موڑ گجرانوالہ، رابطہ 0311 8642545 اور مدینہ ٹاؤن فیضان مدینہ 213 سوسا روڈ سردار آباد فیصل آباد۔
رابطہ 0300-499-2563۔ کورس میں داخلے کے اہل وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہوں گے جو مدنی قاعدہ اور قرآن پاک ناظرہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں۔ کورس کی خصوصیات، داخلے کی شرائط و ضوابط اور دیگر معلومات کے لیے مقامات کے مطابق دیے گئے نمبرز یا میل ایڈریس madrasacourses.pak@dawatislami.net پر رابطہ فرمائیں۔ جلدی کیجیے، قاعدہ ناظرہ 7 مقیم کورس میں داخلے کی آخری تاریخ 29 شوال المکرم 1436 سینہ ہجری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ افطار کی قبولیت والی گھڑیاں، آنکھوں سے جاری آنسو، برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ نیک مومنین کا ساتھ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات۔ اے اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے رب کریم قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو عمل کرے تیری رضا کے لیے کرے، ہمیں دکھلاوے سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے بچا لے۔ پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کرتے۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا۔ کیجئے توبہ اور مانگیے مغفرت۔ دیکھیے سلسلہ مناجات افطار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچی مولی، کچی پیاز، کچا لہسن اور ہر وہ چیز کہ جس کی بو ناپسند ہو اسے کھا کر مسجد میں اس وقت تک جانا جائز نہیں جب تک کہ ہاتھ منہ وغیرہ میں بو باقی ہو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کچی پیاز والے چنے، چھولے، رائتے اور کچومر نیز کچے لہسن والے اچار، چٹنی وغیرہ کھانے سے نماز کے اوقات میں پرہیز کیجیے۔ بعض اوقات کباب، سموسوں وغیرہ میں بھی کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا نماز سے پہلے ان کو بھی نہ کھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز